اور جو ازواج نبی علی کے ساتھ تھی، کیا صحیح، ٹھیک ہے، واہ واہ، ازواج کا احترام ہے، جی جی، تو جو ازواج علی کے ساتھ تھی ان کے خلاف کیوں جاتے ہو؟ یہ بھی کہوں گا، ناصبیت ہے اور کیا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے، نہ احترام ہے زوجیت کا، نہ احترام ہے صحابیت کا، نہ احترام ہے اب کیا، جی جی ایسے ہی، جی جی ایسے ہی، کاش کوئی تحقیق کرے، واہ کاش کوئی علی کی معرفت حاصل ماشاء کرے. اللہ، اگر امت آج علی کی معرفت حاصل کر لے تمام مسائل حل ہو جائیں. آپ ناصبی لٹریچر بھی پڑھیں کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، قول رسول پڑھنے کے بعد آپ جتنا یہ لٹریچر پڑھیں گے آپ اتنا ان پہ لعنت بھیجیں گے. ہاں صحیح ہے، کیونکہ علی ہمارے پاس نہیں آتے، ہمیں علی کے پاس جانا ہے. ہاں جب میں نے کعبہ کی مثال جی جی دی تھی، بالکل، وہ تو وہی رہے گا، ہمیں اس کے پاس جانا ہے. ہمیں صحیح جانا ہے. صحیح، اور اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا، علی کا کوئی بے نقصان شک نہیں. بے شک، جب رسول خدا فیصلہ فرما گئے امیر المومنین کے بارے میں، بالکل، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اگر حسین کی قربانی کربلا میں نہ ہوتی تو اسلام جی جی نہ بچتا. میں کہتا ہوں اگر صلح حسن نہ ہوتا تو اسلام نہ بچتا، اسلام کربلا تک ہی نہ پہنچتا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اور یہ جو آپ کے حساب سے، دنیا داروں کے حساب سے، مکاروں کے لحاظ سے اور دغداروں کے لحاظ سے علی کو سیاست نہیں آتی ہے، جی جی، ہے نا، لیکن علی کی حکمرانی آج بھی قائم ہے. واہ واہ واہ، وہ چند دنوں کے لیے حکمران نہیں تھا. کیا بات ہے. میں اب ایموشنل بھی کریں گے، پریشرائز بھی کریں گے، بعض شخصیات کا نام لے کر میں اشارہ ہی کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت قریبی تعلق رکھنے والے بعض حضرات جمل میں آئے تو مولا کائنات کو، چلیں یہ بات تو ہوگی کہ مولا کائنات حق پر ہیں، لیکن ہم تھوڑا سوالی انداز میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ام المومنین سے ایک سیاسی اختلاف اگر ہوا ہے تو آپ ام المومنین کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اول الامر کے خلاف یہ اقدام نہ کرتی، لیکن اول الامر کو یہ مشورہ کیوں دیتے کہ وہ زوجہ رسول کے خلاف یہ کام نہ کرتے؟ اولا امیر المومنین نے کوئی اقدام نہیں کیا. واہ صحیح، امیر المومنین لشکر لے کے نہیں گئے. ہاں بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا. پھر آپ کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں اول الامر، جی جی، تو اول الامر کیوں نہیں چاہیے؟ واہ 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 واہ، ٹھیک ہے نا. صحیح، اول الامر کو کون مشورہ دے سکتا ہے؟ جی جی بالکل، تو اول الامر کو مشورہ نہیں دیا جاتا، اور ہم کسی اور کو بھی مشورہ نہیں دیتے. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی مشورہ نہیں دیتے. اس پہ ہم زیادہ نہیں بولتے. نہیں میں نے کہا نا پریشرائز زوجہ وہی رسول کہہ رہے ام ہیں، اسی لیے المومنین، ہم زیادہ اس پر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، نہیں چاہتے، وہ سمجھ میں میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے، سب کو سمجھ میں آتا ہے. جی جی، کوئی احترام زوجیت پر نہیں ہے. ہاں صحیح، زوجہ 11 ہیں، بالکل ٹھیک ہے. بالکل، میں ابھی آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یا جو جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، 11 کے نام بتا دیں مجھے، آپ بہت احترام کرتے ہیں. سب اپنے اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں 11 کے کسی کو نام آتے ہیں. واہ واہ واہ، جو اتنا زوجہ کا احترام اور ایک ذکر جو صبح شام کر رہے ہو، باقی کدھر گئے؟ واہ واہ واہ، کیا بات. ٹھیک ہے نا. تو زوجیت کا تو کچھ نہیں. رسول کا پاس کرو نا، ٹھیک ہے نا. رسول نے اگر اسی مورد میں نہ فرمایا ہوتا، جی جی، وہ آپ کے کتوں کی مثال ہے اور جن کو تاریخ معلوم ہے، بالکل ٹھیک ہے نا. رسول نے منع نہ کیا ہوتا، اور پھر کس کے خلاف؟ علی کے خلاف نہیں، نفس رسول کے خلاف آئے، امیر المومنین کے خلاف آئے، خلیفہ وقت کے خلاف آئے. آپ تو اگر یزید بھی خلیفہ وقت بن جائے اس کے خلاف بھی بغاوت کو جائز نہیں سمجھتے ہیں. ایسے ہی ہے، جی جی، ٹھیک ہے نا. یہ تو نفس رسول ہے، یہ تو ہمیشہ حق کے ساتھ ہے. صحیح، بالکل، یہ تو صحابی رسول ہے، یہ تو رسول سے سب سے زیادہ قریب ہے. بالکل، صحبت میں بھی کوئی اس سے زیادہ قریب نہیں ہے، اور رشتے میں بھی اس سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے، قربانیوں میں بھی اس سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے. رسول کا پاس ہے تو علی کا پاس کرو. بے شک، ایسے ہی. اور جو ازواج نبی علی کے ساتھ تھی، کیا صحیح، ٹھیک ہے، واہ واہ، ازواج کا احترام ہے. جی جی، تو جو ازواج علی کے ساتھ تھی ان کے خلاف کیوں جاتے ہو؟ واہ 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 واہ، کیا بات. وہاں خاموشی ہے، بالکل. بلکہ آپ نے زوجہ کی بات کی تو میں اس پر بھی آپ کی رائے لینا چاہوں گا. اہل تسنن میں آقا علیہ السلام کی پہلی زوجہ، جس کے ہوتے ہوئے پیغمبر اسلام نے دوسری شادی نہیں کی، سیدہ کائنات کی والدہ ماجدہ حسنین کریمین کی نانی جان، سنیوں میں ان کا ذکر نہیں ہوتا. تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر زوجیت ہی مرتبہ کی بنیاد ہے یا اس کی عظمت ہے تو بی بی ختیجہ کی تو غیر معمولی عزت ہونی چاہیے اور ہر جمعے پر ان کا ذکر ہونا چاہیے. تو اس کو بھی میں تو ناسبیت ہی کہوں گا. ناسبیت ہے اور کیا ہے.
ہم یہ کہہ رہے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے، نہ احترام ہے زوجیت کا، نہ احترام ہے صحابیت کا، نہ احترام ہے اب کیا. جی ایسے ہی ایسے ہی ہے. اچھا حضور، مولا کائنات کی خلافت برحقہ جب قائم ہوئی تو بعض روایات ہمیں ایسے ملتے ہیں، وہ ناسبی بھی پیش کرتے ہیں کہ اس میں مولا کائنات سے کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ سیاسی بصیرت معاذ اللہ نہیں تھی. مد مقابل اہل شام کے رکن رکین کو پیش کیا جاتا ہے کہ اس کی بڑی سیاسی بصیرت تھی کہ شام والوں کو بڑا اپنے قریب کیا اور مولا کائنات کے خلاف کیا، سب و شتم پر ابھارا، اور آخر کار امام حسن کو دست بردار ہونا پڑ گیا. اس کو وہ سیاسی بصیرت سے تعبیر کرتے ہیں. اور مولا کائنات جو آپ نے غلبے کی بھی چلیں بات کی، وہ کہتے ہیں غلبہ قائم نہ کرنا ہی تو سیاسی بصیرت کا سکم ہے، ہم لوگوں نے تو کر کے دکھا دیا. تو اس پر آپ کیا روشنی ڈالتے ہیں کہ ایک تو یہ چلیں تشیع منصوص من اللہ امام مانتے ہیں، لیکن اب سنیوں کو بھی تو مطمئن کریں کہ ناسبیت سے وہ ہٹیں، توبہ کریں کہ بھائی آپ کے ہاں بھی مبلغ علم یہ نہیں ہے کہ آپ مولا کائنات کی خلافت کے بارے میں اس طرح کی رائے قائم کریں. تو یہ جو سیاسی بصیرت طے کرنے کا معاملہ ہے کہ یہ سیاسی طور پر زیادہ اچھا ہے اور اس میں کمپیٹنسی نہیں ہے کہ یہ حکومت چلا سکے، کس قیمت پہ سیاسی بصیرت جو آپ کہہ رہے ہیں یا حکومت؟ ہاں، حکومت کی کیا اہمیت ہے اسلام میں کہ آپ اسلام کے تمام اصولوں کو پائمال کر کے اگر کوئی حکومت قائم کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ واہ واہ واہ، کیا بات ہے. حکومت اسلام میں حکومت کس لیے ہے؟ اسلامی اقدار کو نافذ کرنا. بالکل، انہی اقدار کو پائمال کر کے ایک حکومت قائم کر دی جائے. اس حکومت کی اسلام اور خدا کے نزدیک کیا ہے؟ بالکل فرق ہے، وہ استبدادی حکومت ہی. بالکل فرق ہے، بالکل بالکل. یہ الہی حکومت. دیکھیے اگر اللہ نے اپنی حکومت زمین پہ قائم کرنی ہوتی یا رسول خدا کی حکومت قائم کرنی ہوتی کوئی مشکل تھا؟ کوئی مشکل نہیں. سب کو کلمہ گو ہی خلق کر دیتا، کوئی مشکل تھا؟ بالکل کچھ بھی نہیں تھا. جبر سے خدا نے اپنا دین نہیں پھیلایا ہے. واہ، کہ آپ جبر استبداد سے اور تمام جائز و ناجائز تمام ہٹ کرنوں سے آپ ایک حکومت قائم کر لیں. کیا کرنا ہے اس حکومت؟ اس حکومت کی علی کے سامنے ارزش ایک اس جوتی کی بھی نہیں ہے. ایک خلیفہ وقت اس کے جوتی ایسی ہو کہ اگر وہ پھینک دے تو کوئی اس کو نہ لے. بالکل، یہ علی کی کامیاب حکومت کی دلیل ہے. آج ہم میں سے جس کے بھی جتنے بھی پھٹے پرانے جوتے کیوں نہ وہ پھینک دے، کوئی نہ کوئی اس کو اٹھانے والا ہے. تو ایسا ہے جس کے پاس جوتے ہی نہیں ہے وہ اس کو پہن لے گا. آج کس دور میں؟ اس دور میں خلیفہ کا جوتے کی قیمت نہیں تھی، وہ پھینک دے تو اتنی خوشحال تھی علی کی حکومت، اتنی خوشحالی تھی علی کی حکومت، اتنی کامیاب علی کی حکومت. یہ نواسب نے اتنا پروپیگنڈا کیا ہے کہ وہ مثالی حکومت جس جیسی حکومت تاریخ بشر نے نہیں دیکھی اس کے بارے میں یہ باتیں چل رہی اور ہمیں دفاع کرنا پڑ رہا ہے. بالکل ظلم ہے. تاریخ نے علی نے خود کہا تھا نا کہ یہ ظلم ہے کہ میرا نام کسی کے ساتھ لیا جائے. بالکل یہ ظلم ہے کہ کہیں کہ علی کی حکومت کیسی تھی، فلاں کی حکومت کیسی تھی، اور فلاں کی حکومت زیادہ کامیاب تھی. زیادہ کامیاب کیوں تھی؟ سب کو پتا ہے کیا مکر ہوا، کیا فریب ہوا، کتنے قتل ہوئے، کتنا ظلم ہوا. یہ اسلام میں جائز ہے. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کہا جائے کہ اقالیم السبع تمہیں دے دوں گا، زمین کی حکومت نہیں، اقالیم السبع اور آسمانوں کے نیچے جو کچھ ہے سب کچھ تجھے دے دوں گا، کرنا کیا ہے؟ ایک چونٹی کے منہ سے جو کہ دانے کا چھلکا چھیننا ہے ظلمن. واہ کیا بات، میں نہیں کروں گا. صحیح. جو علی اقالیم السبع پر حکومت کے لیے اتنی سی معصیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صحیح، اس کا آپ کسی سے مقایسہ کرتے ہیں کہ اسے سیاست آتی تھی؟ ہے نا، علی کو بندگی آتی. کیا یہی سیاست علوی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ اگر اسے سیاست کہتے ہیں وہ سیاست نہیں ہے، اور وہ سیاست جو دین سے جدا نہیں ہے وہ علی کی سیاست ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے نا. وہ باقی کوئی سیاست ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے یہ دین سے جدا نہیں ہے. تو اب جو کوئی بھی آزاد ہم سننے والا اگر کوئی تھوڑا شعور رکھتا ہے تو ملا کے نہیں ہے. دیکھیے جو الہی نمائندے ہیں، آپ نے کہا کہ آپ تو منصوص میں اللہ جانتے ہیں اور الہی نمائندہ جانتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ائمہ ہیں، ان کو تو حکومت حاصل کرنی چاہیے تھی، بے زور بھی حاصل کریں. جو الہی نمائندے ہیں ان کا کام حکومت کرنا نہیں ہے. صحیح، ان کا کام ہدایت دینا. صحیح. انبیاء میں سے کتنے انبیاء حاکم رہے؟ کوئی چند ایک. بالکل. خود خاتم الانبیاء اپنی زندگی کا اکثر حصہ حاکم نہیں رہے. بالکل. تھوڑا سا ایام ہے نا مدینہ کے.
ادھر حاکم رہے. اس سے پہلے وہ نبی نہیں تھے ان میں کسی چیز کی کمی تھی نہیں. ان کا کام ہدایت دینا تھا. علی کا کام بھی ہدایت دینا تھا. بالکل. اور ان قربانیوں کے ذریعے جو علی نے دی, اور یہ جو آپ کے حساب سے, دنیا داروں کے حساب سے, مکاروں کے لحاظ سے اور دغداروں کے لحاظ سے علی کو سیاست نہیں آتی ہے, جی ہے نا, لیکن علی کی حکمرانی آج بھی قائم ہے. واہ واہ واہ. وہ چند دنوں کے لیے حکمران نہیں تھا. کیا بات ہے. قیامت تک تمام احرار کے دلوں پہ علی کی حکمرانی قائم ہے. بے شک بے شک. کیا بات. اسے حکمرانی کہتے ہیں, اسے سیاست کہتے ہیں. کیا بات. صحیح صحیح. چند دن سیاست حکومت کر کے داخل دشنام ہونے کو تو سیاست نہیں کہتے. اچھا آغا, ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں. آغا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولا کے ساتھ بے وفائی ہوئی ہے, چاہے اپنوں نے کی یا غیروں نے کی, ہم اس پہ نہیں جاتے. نہیں, جو مولا سے بے وفائی کرے گا وہ اپنا نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. وہ کیسے اپنا ہے؟ ٹھیک ہے. صحیح ہے نا. وہ نہ ہمارا اپنا ہے نہ مولا کا اپنا ہے. صحیح. جس نے بے وفائی کی وہ اپنا نہیں. صحیح. تو میرا یہ احساس ہے, آپ رہنمائی کریں, کہ مولا امت کے اسی درد میں دنیا سے رخصت ہوئے, اور جو ان کے گرد و پیش لوگ تھے وہ بھی مولا کا ساتھ چھوڑ کے, جیسے کہ تحکیم کے مسئلے پہ لوگ ادھر چلے گئے, تو مولا امت کی یہ ذبو حالی دیکھ کر اتنے ڈسہارٹ ہو گئے تھے کہ وہ خدا کی اس تقدیر کا انتظار کرتے تھے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں. اچھا, علی مایوس نہیں ہوتا. ہاں صحیح. نہیں. اچھا. علی ہے. کیا بات. علی شجاع ہے. صحیح ہے نا. جب سب مایوس ہو گئے تھے تو علی مریض تھا. ہائے 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 ہائے. علی کی آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا تھا. وہ خیبر کا در اکھاڑ لایا تھا. کیا بات ہے. بالکل. وہ کہاں مایوس ہونے والا. کیا بات ہے. وہ جو شرعی وظیفہ ہے اس پر عمل پیرا تھا. صحیح. وہ مایوسی کفر ہے. بالکل صحیح. دیکھیے, امامت کا کام یہ ہے ہی نہیں کہ اسے حکومت ملے, اسے جاہ ملے, اس کو فالوئنگ ملے, اس کو دھات ملے. یہ امامت کا کام ہی نہیں ہے. تمام ائمہ اہل بیت نے جس بھی حالت میں رہے ہیں اس حالت میں اپنے فرائض منصبی کو بطور عتم انجام دیا. امام زین العابدین واقع کربلا کے بعد بنی امیہ کی اس استبداد کے باوجود اپنا کام کر گئے. بے شک. جب آپ کو لوگوں سے بات تک کرنے کی اجازت نہیں تھی, آپ نے دعاؤں میں ان تمام مفاہیم کو, یعنی رب سے بات کرتے وہ تمام مفاہیم لوگوں تک پہنچا دی, آج تک موجود. بالکل. یہ امامت ہے. کیا بات. صحیح. اسے امام کہتے ہیں. کیا بات. صحیح. تو امام کس بات سے ڈسہارٹ ہوگا. صحیح. امام کو آپ سے توقع ہی کیا ہے جو آپ کے بے وفائی سے ڈسہارٹ ہو جائے. کیا بات ہے. اس کے ساتھ خدا ہے نا. تو وہ ہماری سمجھ سے بہت بالاتر ذوات ہیں, اور جو نفس رسول ہے اس کے لیے میں کیا کہوں, جسے قرآن نفس رسول کہتے ہیں. جی. اگر آپ کی بات کو میں اس طرح بڑا کروں کہ علی ہمارے پاس نہیں آتے, ہمیں علی کے پاس جانا ہے. ہاں, جب میں نے کعبہ کی مثال. جی بالکل, وہ تو وہی رہے گا, ہمیں اس کے پاس جانا ہے. صحیح. اور اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا, علی کا کوئی نقصان. بے شک. اچھا آقا, مولا کائنات کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ سیدنا امام حسن ایک آخری کوشش تھی کہ امت کو کنارے پر لگاتے, اور جو مولا کائنات کے ساتھ نہیں کر سکی امت, چلیں وہ توبہ کر کے امام حسن کا ساتھ دیتی, لیکن وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن کے ساتھ بھی امت نے کیا کیا. امام حسن حکومت سے دستبردار ہوئے تو 6 ماہ کے بعد ہی ان کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا. تو ایک تو میں صلح حسن پر چاہوں گا کہ آپ تھوڑی گفتگو فرمائیں کہ صلح حسن کی آڑ میں فریق مخالف کو غیر معمولی عزت سے نوازا جاتا ہے, اور سیدنا حسن کو بجائے امت کا محسن کہنے کہ ان کو امت کا محسن کہا جا رہا ہے. اور صرف اتنا اشارہ کر دوں, اسے تو سب مانتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو بچایا ہے. جی. اگر حسین کی قربانی کربلا میں نہ ہوتی تو اسلام نہ بچتا. میں کہتا ہوں اگر صلح حسن نہ ہوتا تو اسلام نہ بچتا, اسلام کربلا تک ہی نہ پہنچتا. صحیح. واہ واہ. صلح امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو بچایا ہے. واہ. صحیح. اس کی تفصیل ہے, اس لیے میں نے کہا بھی مجھے 15-20 منٹ کم از کم چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ مسئلہ یہ ہے کہ تفصیل اگر پتہ چلے لوگوں کو, بیان کریں تو بھی اچھا نہیں لگتا لوگوں کو. جی ایسے ہی. اس کو پتہ نہیں کس حد تک ہم بیان کریں, اور ہر کتابوں میں تحقیقات لوگوں کی موجود ہے. ہم صرف انہی تحقیقات کو تھوڑا سا آسان کر کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں. اس پہ بہت اچھی کتابیں بھی ہیں, البتہ عربی میں ہیں. تو اس کو جو لوگ اہل علم ہیں وہ پڑھیں
تو انہیں معلوم ہوگا، اور کبھی ہمیں توفیق ملی تو پھر انشاءاللہ ہم بھی بیان کریں گے۔ اچھا آقا، آخر میں نصیحت کے طور پر آپ مسلمانوں کو کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے مولا کائنات کا دامن تھام لیں، ناسبی لٹریچر پڑھنا چھوڑ دیں، یہ سب کو سنیں اور غیر جانبدار ہو کر آنکھیں کھول کر علی بن ابی طالب کی شخصیت کو مانیٹر کر کے ان کے در پر آئیں؟ ایک عام مسلمان کیا کرے؟ دیکھیں، ہمیں ویسی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم شخصیت کو مانیٹر کر کے پھر فیصلہ کریں۔ ٹھیک ہے، اگر رسول نے فیصلہ کر دیا ہو، واہ واہ واہ، یا تو ہم رسول کو نہیں مانتے تو پھر تو آپ مانیٹر کرو، پھر فیصلہ کرو، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس ہستی کے بارے میں رسول خدا نے اتنی احادیث ارشاد، اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے یہ ساری ضعیف ہے، صحیح ہے، میں مان لیتا ہوں ایک ٹھیک ہے دفعہ کے لیے یہ ساری احادیث ضعیف ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری احادیث ضعیف احادیث اصحاب نے کب نقل کی ہیں، تابعین نے کب نقل کی ہیں؟ جب ان کے نقل کرنے پہ وہ جان سے جاتے تھے۔ واہ واہ واہ، صحیح، ان کو صرف اسی بنیاد پر جان لے لی جاتی تھی اگر علی کی فضیلت میں کوئی حدیث نقل کر، ان حالات میں، ان 70-80 سالوں میں اصحاب نے یہ روایتیں نقل کی ہیں، اس سے زیادہ قوی سند کسی روایت کی ہو سکتی ہی نہیں ہے، صحیح۔ اس کے مقابلے میں ان روایت کو صحیح کہتے ہیں جن روایت کے بارے میں پھر 4 حکم نامے ہیں اور جو حکم آئے تھے اور فیکٹریاں بنی تھی حدیث ساز اور ان کو پروموٹ کیا گیا تھا، یہ سب تاریخ میں موجود ہے، وہ ساری قوی ہیں جن کا معلوم ہے کن فیکٹریوں میں بنی۔ جب رسول خدا فیصلہ فرما گئے امیر المومنین کے بارے میں، بالکل، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابها، بالکل، من کنت مولا، پتہ نہیں کتنا بیان کرو، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ ان تمام کے باوجود اگر آپ کو پھر بھی واچ کرنا ہے علی ابن ابی طالب کو، بہت شوق سے کیجئے اور کرنا چاہیے، نہ اس لیے کہ دیکھیں علی کیسا تھا، کیا تھا، صحیح تھا یا صحیح نہیں تھا، اس لیے نہیں، وہ تو ہمیں یقین ہے قول صادق پہ، بے شک بے شک، ہے نا، کہ علی حق کے ساتھ، بے شک، علی باب مدینۃ العلم، بے شک، علی سے بڑا عالم کوئی نہیں، علی سے بڑا شجاع کوئی نہیں، علی کے احسانات، بے شک، یہ تمام جنگیں علی نے جیت کے دی، بے شک، تمام ان دشمنان رسول کو علی نے فی النار کیا، بے شک، اس کے باوجود اگر آپ کو چاہیے کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ناسبی لٹریچر بھی پڑھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، قول رسول پڑھنے کے بعد آپ جتنا یہ لٹریچر پڑھیں گے آپ اتنا ان پہ لعنت بھیجیں گے، ہاں صحیح ہے، بالکل، یہ قول رسول پڑھنے کے بعد آپ یہ سارا لٹریچر پڑھیں، آپ کو دشمنی رسول کی بو آنا شروع ہو جائے گی، ناسبیت کا جتنا پڑھیں گے ان سے اتنی آپ کو بدبو آئے گی، اتنی آپ کو ان سے نفرت ہوگی، تو ہم ان میں سے نہیں ہیں جو کہیں کہ یہ لٹریچر مت پڑھو، ٹھیک ہے، صحیح ہے، ہم کہتے ہیں لٹریچر پڑھو، ہے نا، لیکن ان کو پڑھنے سے پہلے 2-4 قول رسول پڑھو، صحیح، علی کون تھا، اس کے بعد آپ علی کی تحقیق اگر کریں، کاش کوئی تحقیق کریں، واہ، کاش کوئی علی کی معرفت حاصل کرے، ماشاء اللہ، اگر امت آج علی کی معرفت حاصل کر لے تمام مسائل حل ہو جائیں، ایسے ہی ہے، امت عروج پا جائے گی، امت کے اندر یہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، ایک علی کو پہچان، بے شک، اور اس کا ہر طرف سے جو بھی آپ کو نظر آتا ہے، جو بھی آپ کو الزامات لگتے ہیں ان کو ہی پڑھیں، ہے نا، اور حقائق واضح ہو جائیں گے، آشکار ہو جائیں گے، بالکل۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہتی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یہ ویڈیو لائک، سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔